تم اکثر سوچتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو وہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات لوگوں کو ذہن نشیں کروا دی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے کہ جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقین ہوتا ہے، اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے سارے انعامات اسے نواز دیے جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسا ڈٹ جانا ہے کہ اللہ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں تو یاد رکھو ان کے ساتھ اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ جب مشکل میں تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو نا تو وہاں ہمیشہ امید کی راہ بھی روشن ہوتی ہے۔ تم میری بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بشرطے یہ کہ تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، وہ اسے ہی چنتا ہے، اس پر ہی یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو، تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تخیر نہیں ہے، کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں اشکوں سے پکار کے دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی لوح لگا کر دیکھو تو صحیح، تم جانتے ہو وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنا یقین سے مانگا جائے پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنی سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے خالق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دل تمہارا تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے پوری طرح ٹوٹ چکے ہونا تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو، جب انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کر رہا ہوتا تو وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو لوگ اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔
اللہ پر یقین کرتے ہو تو وہ تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل اللہ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہو تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں کوئی بہت تکلیف دے رہا ہے یا کوئی بہت نقصان دیتا ہے اور تب بھی تمہارے دل سے اس کا خیال نہیں نکلتا، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی۔ جیسے چونٹی کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ یاد رکھو، راستہ اور منزل انہی کو ملتے ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق ہی نواز دوں گا، بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ تم دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دن ترکتا نہیں دیکھ سکتا، وہ جلد ہی تمہارے لیے ایسا معجزہ کرے گا جس کی نہ تو کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا قبولیت کا شرف حاصل کر لے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔